اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 28، اس کا ترجمہ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف کتاب یعنی قرآن مجید حق کے ساتھ، یعنی یہ سچی کتاب ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، یہ قرآن تصدیق کرتا ہے ان تمام کتابوں کی جو اس سے پہلے آ چکی، ومہیمنا علیہ، اور یہ ان کے مضامین پر نگہبان بھی ہے۔ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان حکم کیجئے یا فیصلہ فرمائیے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق، اور آپ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے جب کہ اب آپ کے پاس سچا راستہ یا سچا دین آ چکا ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور اور راہ بنائی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی دین پر کر دیتا۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لیکن تمہیں آزمانے کے لیے ان چیزوں میں جو تمہیں اس نے عطا کی ہیں، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تم لوگ نیکیوں میں آگے بڑھو۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اللہ ہی کی طرف تم سب کو جمع ہونا ہے، یا اللہ ہی کی طرف تم سب کا رجوع ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تو پھر وہ تمہیں خبر دے دے گا اس کی جس میں تم لوگ ابھی اختلاف کر رہے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ شانہ نے ایک بہت بڑا پیغام انسانیت کو دیا ہے، اور اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے مبعوث فرمایا تو اس وقت اہل کتاب میں سے یہودی اور عیسائی موجود تھے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنی کتابوں میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور اس مذہب کی جو نشانیاں بتائی گئی تھیں، جو کہ یہودیوں کو خاص طور پہ اچھی طرح معلوم تھیں، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ دونوں اہل کتاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، کیونکہ انسان کا جو مقصد زندگی کا ہے وہ اللہ تعالیٰ شانہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ماننا ہے۔ اور عبادت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسی کی بہت زیادہ محبت میں، کسی کی بہت زیادہ تعظیم میں اپنی بہت زیادہ عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے اس پر ہمیں فوراً عمل کرنا چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور صحابہ کی بھی نشانیاں جو ہے پچھلی کتابوں میں موجود تھیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ سب اہل کتاب مسلمان ہو جاتے، لیکن انہوں نے اسلام لانے سے بہت سو نے انکار کر دیا، اور شیطان نے ان کو یہ پھسلایا کہ ہم تو پہلے سے اہل کتاب ہیں، ہمارے پاس تو اپنی کتاب ہے، ہمارے پاس تو اپنی شریعت ہے، تو ہمیں اسلام قبول کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور یہودیوں کو تو اس سے حسد بھی تھا کہ عربوں کے اندر جو ہے وہ، یعنی یہودیوں کے غیر میں جو ہے نبی علیہ السلام کس طرح سے تشریف لے آئے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ نبی علیہ السلام انہی کی نسل سے جو ہے تشریف لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بات واضح فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید کتاب ہے یہ سچی کتاب ہے، تو اس کے اندر جو بھی مضامین ہیں، جو بھی بات ہوگی وہ سچی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شانہ جو ہے ان کو انسانیت سے نعوذ باللہ جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اور جتنی بھی شریعتیں آئی ہیں ان سب میں جو ہے جھوٹ جو ہے گناہ ہی سمجھا جاتا ہے۔ تو جھوٹ اللہ کے ہاں بہت ناپسندیدہ عمل ہے،
اور کبیرہ گناہوں میں شامل ہیں۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کوئی بات فرمائیں اور وہ سچی بات نہ ہو۔ بہرحال اللہ نے اس کی تاکید کے لیے یہ فرما دیا کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ بنیادی طور کے اوپر ہم نے آپ کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نازل کیا ہے، اور یہ بالکل سچ اور حق ہے، یعنی اس پر عمل کرنے سے آپ کو ہدایت ملے گی، اور اس کی بات ماننے سے جو ہے وہ دنیا آخرت کی بھلائیاں ملے گی۔ پھر آگے مزید اللہ فرما رہے ہیں مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، کہ یہ کتاب جو ہے یہ کوئی الگ شریعت نہیں ہے، بلکہ پچھلی شریعتوں سے اس کا ربط موجود ہے، کہ یہ پچھلی جو تورات اور زبور انجیل کتابوں میں یا مصاحف کے اندر جو باتیں تھیں وہ ان کی یہ کتاب تصدیق کرتی ہے۔ یعنی یہودی اور عیسائی جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ یعنی کہ بات نہیں مان رہے ہیں اسلام کی اور اپنی منمانی کر رہے ہیں، تو یہ غلط سوچ رہے ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنی جو آسمانی کتاب ہے اس میں تحریفیں کر دی تھیں، اس کو بدل ڈالا تھا، اور ایک نئی جھوٹی شریعت جو ہے بنا لی تھی تاکہ سرداروں کے حساب سے اپنا دین چلایا جا سکے، اور آیتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مبارک آیتوں کے اوپر پیسے کمائے جائیں۔ اس وجہ سے بھی وہ اسلام کی طرف آنے کو تیار نہیں تھے کہ ہماری جو یہاں پہ جاہ و جلال ہے اور چودراہٹ ہے اس میں کمی آ جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی، تو کس طریقے سے پھر ہم جو ہے زندہ رہیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب تصدیق کر رہی ہے تمہاری تورات اور انجیل کی، اور ان کے مضامین پر نگہبان ہے، کہ جو بھی مضامین جو ہیں، جو کچھ بھی تورات اور زبور انجیل وغیرہ میں تھا وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن مجید میں نازل کر دیا ہے۔ تو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم فرما رہے ہیں فَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ اب آپ کے پاس جو کتاب ہے تو وہ مکمل کتاب ہے، پچھلی تمام کتابوں کی جو اس کے مجموعہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں، اس کے جتنے بھی باتیں تھیں وہ ساری باتیں قرآن مجید کے اندر بھی آ گئیں۔ تو اب آپ کو قرآن کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے، اور اگر یہ یہودی یا عیسائی یا آپ کو کوئی دوسری بات پر مجبور کریں تو آپ کو ان کی بات ماننی نہیں چاہیے، اور آپ کو قرآن مجید کے مطابق ہی فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ اب آپ کے پاس بالکل سچ اور حق آ چکا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ شانہ نے ایک بہت بڑا پیغام انسانیت کو دیا ہے، جس میں ہمارے بہت سارے لوگوں کے مغالطے کو دور کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ ہم نے تم میں ہر امت کے لیے کچھ احکامات نازل کیے ہیں، کوئی راستہ طے کیا ہے، دستور بنایا ہے، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ شانہ ایک ہی دین رکھ دیتے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اگر ایک ہی دین ہوتا، تو انسان کی طبیعت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ اس کے لیے ایک ہی دین پر چلنا مشکل ہو جاتا۔ انسان کے اپنے حالات جو ہے بچپن سے لے کے بڑھاپے تک وہ بدلتے رہتے ہیں، اور اسی طرح جو کائنات کا نظام ہے وہ بھی بدلتا رہتا ہے، کبھی صبح ہوتی ہے، کبھی شام ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ زمانے کی ترقی میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے۔ تو آج کل کے جیسے ہمارے بہت ساری ٹیکنالوجی آ گئی ہیں جو پچھلے زمانوں میں نہیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ شانہ جو کہ حکیم ہیں اور بہت زیادہ سب سے زیادہ حکمت والے ہیں، ان کو اس بات کا اچھی طرح علم تھا کہ انسانوں کے حالات اور ان کے مزاج جو ہے وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ نے ہر امت کے لیے اس کے حساب سے، یعنی بنیادی شریعت تو ایک ہی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، بنیادی احکامات تو یہی ہیں کہ دنیا کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنی شریعت میں اس کے مطابق زندگی گزارے، بنیادی بات تو یہی ہے۔ لیکن ہر شریعت میں تھوڑی تھوڑی چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ شانہ نے الگ الگ کر دیں۔ تو اسلام کے اندر، یہودیت کے اندر اور عیسائیت کے اندر جو ہے کچھ احکامات کے اندر ہمیں تبدیلی نظر آتی ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی وہ حکمت ہے، وہ ہمارے انسانوں کے لیے بہتر بات تھی کہ اس طرح کے فروعی جو ہے تبدیلیاں ہر دین میں کر دی جائیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، کہ اگر میں چاہتا تو میں آپ لوگوں کو ایک ہی دین دے دیتا سب کو، لیکن اس میں انسانوں کے لیے اس دین پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ شانہ نے انسان کی فطرت کے مطابق مختلف دور میں مختلف دین نازل فرمائے، اور ایسے دین تھے جو انسان کی بالکل فطرت کے مطابق ہیں، اور اس پر چلنا اس کے لیے بہت آسان ہے، اور اس سے اس کے دنیا اور آخرت کے سارے مسائل حل ہوں گے۔ جب ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے رب ہیں اور ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ خود ہی ایک نیا دین بھیجتے ہیں
اور اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے اس کو بالکل واضح کرتے ہیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ پچھلے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنی کتابوں کو نہ پکڑ کے بیٹھتے، کیونکہ وہ شریعت تو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دی۔ ابھی زمانے میں یہودیوں کی شریعت اور عیسائیوں کی شریعت بالکل منسوخ ہو چکی ہے، کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا تو میں ایک کر دیتا، لیکن وہ تقاضا وہ حکمت کے خلاف ہے۔ اور دوسری بات یہ تھی لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، کہ میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں ان چیزوں میں جو میں نے تمہیں دی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ شانہ نے ہر آدمی کو جو ہے وہ مال و دولت میں سے، دنیا کی چیزوں میں سے کچھ حصہ حکمتاً دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب آزمانا چاہتے ہیں کہ بھئی تم ان میں کیا کارگزاری کرتے ہو۔ تو اسی لیے جو ہے نا وہ دین کے اندر فروعی معاملات میں کچھ تبدیلیاں کی گئیں۔ اور پھر اللہ فرما رہے فاستبقوا الخیرات، کہ تم لوگوں کو سب کو چاہیے کہ دوڑ لگا دو نیکیوں کی طرف، کیونکہ میں نے تو دنیا میں بھیجا ہی آپ کو اس لیے کہ میں آپ کی آزمائش کروں اور میں آپ لوگوں کا امتحان لوں۔ تو لہٰذا بالکل بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرو، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اور ان کے ہر سنت پر زندگی گزارنے کی کوشش کرو، اور ایک دوسرے سے اس میں مقابلہ کرو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ تم لوگ سب جمع کیے جاؤ گے اللہ کے ہاں، تم سب کو وہیں پر پہنچنا ہے۔ تو پھر ابھی جس چیز میں بھی اختلاف ہو رہا ہے، یہودیوں میں، عیسائیوں میں آپس میں اختلاف ہے، مسلمانوں سے اختلاف کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس اختلاف کو وہاں پر بالکل زائل فرما دیں گے اور اختلاف کا حل نکال دیں گے۔